حضرت قاری صدیق باندوی نے کیا خوب کہا گیا، پلٹ آتا گیا سورج حکم رسالت سے، شاہ کون مکا جب ہاتھ کی انگلی ہلاتے گئے۔ پلٹ آتا گیا سورج حکم رسالت سے، شاہ کون مکا جب ہاتھ کی انگلی ہلاتے گیا۔ چاند کی طرف انگلی اٹھائے تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے گیا، مگر انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کی بس کی بات نہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اسے مکہ مکرمہ بنا دیا، مدینہ کے سرزمین پر قدم رکھا تو اسے منورہ اور اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ خالد زاہد نے اس بات کی کیا خوب ترجمانی کی گیا کہ سلطانوں کے سلطان گئے موجود وہاں پر، اس واسطے وہ مثل نگینا ہی رہے گا۔ سلطانوں کے سلطان گئے موجود وہاں پر، اس واسطے وہ مثل نگینا ہی رہے گا۔ یہ فقر زمانے میں فقط اس کو ملا گیا کہ اسلام کا قلعہ تو مدینہ ہی رہے گا۔ اسلام کے چہتوں غور سے سنو کہ جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو ظلم و بربریت کے کھاٹی میں پھنسے ہوئے انسانوں کو انوار راہ کا پتہ بتلایا اور کہا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک مان لو، فلاح پالو گے، توحید کے مقر ہو جاؤ، فائز ہو جاؤ گے، شرک کو چھوڑ دے مغفور ہو جاؤ گے، مجھے نبی تسلیم کر لو، فلاح پالو گے۔ اسلام کے پروانوں، دین کے دیوانوں، آؤ میں تمہیں نبی کی سیرت بتلاتا ہوں۔ ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتی گیا اور کہتا گیا مجھے تاجدار بطحہ کے اخلاق کے بارے میں بتلاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی گیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا گیا ہاں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی گیا قرآن کا ہر صفحہ ہر آیت نبی کے اخلاق ہے۔ چنانچہ جب ہم نے قرآن سے پوچھا آپ کی رحمت کے بارے میں بتلاؤ تو قرآن کہتا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا آپ کی چادر کے بارے میں بتلاؤ تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا آپ کی کمبل کے بارے میں بتلاؤ تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا آپ کی آنکھوں کے بارے میں بتلاؤ تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا آپ کی دانتوں کے بارے میں بتلاؤ تو قرآن نے کہا یاسین۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا آپ کی سینے کے بارے میں بتلاؤ تو قرآن نے کہا الم نشرح لك صدرك۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا آپ کی زلفوں کے بارے میں بتلاؤ تو قرآن نے کہا واللیل۔ بالآخر قرآن کا ہر صفحہ ہر آیت نبی کے اخلاق ہے۔ میرے پیارے دوستو، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے سفارش کر دیجیے، ہم لوگ پریشان ہیں، تاکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، لہٰذا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ سے سفارش کر دیجیے، ہم لوگ پریشان ہیں، تاکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، لہٰذا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے سفارش کر دیجیے، ہم لوگ پریشان ہیں، تاکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، لہٰذا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے سفارش کر دیجیے، ہم لوگ پریشان ہیں، تاکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، لہٰذا تم آخر الزماں، امام الانبیاء، سرور کونین، تاجدار بطحہ، پاسبان حرب، ساقی کوثر، شافع محشر، محبوب رب الکبریاء، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے سفارش کر دیجیے، ہم لوگ پریشان ہیں، تاکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، سفارش کرے گی، سفارش قبول کی جائے گی اور ہم سب کو جنت عطا ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی عظمت رفعت اور بلندی آگا دنیا کے کسی انسان کی اس تک رسائی نہیں ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اردو اور عربی کے لغت میں ایسا کوئی لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، فصاحت و قصاحت سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسین گیلانی نے کہا گیا یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا صرف جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مدینے میں ایک ایسا محمد عربی آیا، وہ آیا تو صرف آنے کے لیے ہی آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، اس نے اپنے صحابی کو بتایا تو بتاتے چلا گیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا۔ کہو یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے، یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، سیرت طیبہ کے سمندر میں غوطہ لگانے کا مقام و مرتبہ 1400 سال گزر گئے اور آدمی نے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے، لیکن
ان کے آتا سمندر کے گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ کو حاصل کیا کہ دیکھیے ابو بکر نے میرے پیغمبر کی سیرت کے آتا سمندر میں غوطہ لگا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر نے غوطہ لگا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان غنی نے غوطہ لگا تو ذو النورین بن گیا، علی مرتضیٰ نے غوطہ لگا تو حیدر قرار اسد اللہ غالب بن گیا، امیر معاویہ نے غوطہ لگا تو کاتب الوحی بن گیا، عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگا تو عرش مبشرہ میں سے بن گیا، ابن عباس نے غوطہ لگا تو مفسر قرآن بن گیا، ابن مسعود نے غوطہ لگا تو محدث اعظم بن گیا، اور ابو ہریرہ نے غوطہ لگا تو حافظ الحدیث بن گیا، اور حنظلہ نے غوطہ لگا تو غسل الملائکہ بن گیا، حبش کے بلال نے غوطہ لگا تو جنت کا وارث بن گیا، اور ایسا اونچا ہوا کہ چلتا وہ مکہ کی گلیوں میں لگا اور اس کی پاؤں کی خرگٹ کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دے کہ امام ابو حنیفہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کے آتا سمندر میں غوطہ لگا تو فقاہت کا امام بن گیا۔ آگا مجھے کہنے دو کہ مولانا قاسم نانوتوی نے میرے پیغمبر کی سیرت کے آتا سمندر میں غوطہ لگا تو علم و حکومت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ کہو یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے، یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش سے پہلے اور باقی انبیاء کو ان کی پیدائش کے بعد۔ دنیا میں انبیاء کرام تو بہت سارے آئے، لیکن ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا، حتیٰ کہ 1,23,999 انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ مگر قربان جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے کہ جناب آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، اپنے بیٹے کو وصیت کرتا گیا، بیٹا اگر تجھے کسی چیز کا ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگ لینا۔ بیٹا کہتا ہے ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے گئے بیٹا بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ ابلتے چشمے نہ ہوتے، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ رونق محفل نہ ہوتے، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ مساجد نہ ہوتے، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ مدارس نہ ہوتے۔